صحابہ کرام کو آگے معمور کیا آپ نے تعلیم کے لیے، تو یعنی استاذ کو آگے اپنے شاگردوں کو معمور کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے ہمیں کیا بتایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھا کرتے، پھر اگلی 10 آیات اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک پہلی 10 آیات پہ عمل پیرا نہیں ہو جاتے تھے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے صحابہ کرام بھی موجود تھے جنہوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہو، چاہے وہ آپ سے کیا ہو یا کسی اور سے؟ آج اگر ہم کسی کو قاری کہتے ہیں تو دور نبوی میں صحابہ کو قاری کہا جاتا تھا۔ بے شک بے شک۔ تو امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 70 نوجوانوں کو اہل قرآن اور قراء کہا جاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام سے ہم نے علوم قرآن سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تھا اور ہمارے ساتھ موجود تھے جناب قاری اویمر ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، اور ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج بھی قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم وہیں سے گفتگو کا آگے سلسلہ جاری رکھیں گے جہاں پر ہم نے پچھلے پروگرام کا اختتام کیا تھا۔ تو بغیر کسی تعطل کے ہم قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہم ہے۔ آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر جو ہے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو قاری صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی قرأت سے متعلق، قرأت کی اہمیت، اسی طرح قرآن مجید کے پڑھنے والے کی فضیلت، قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، دور نبوی تھا، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ تو یہیں پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی تعلیم سے متعلق کیا انداز تھا؟ آپ صحابہ کو کیسے تعلیم دیتے تھے؟ اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا بحمل القرآن، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں غار حرا میں موجود تھے کہ جبریل علیہ السلام آپ پر پہلی وحی لے کر اترتے ہیں، جو سورہ علق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کا نزول ہوتا ہے، پھر تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے ان آیات اور صورتوں کو نازل کرتے ہیں جن کے اندر عقائد، ایمانیات، جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ من المفصل فیہا ذکر الجنت والنار۔ پہل جو اللہ رب العزت نے صورتیں نازل کی، وہ صورتیں تھیں جن کے اندر ایمانیات کا ذکر تھا، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں بیان تھا۔ حتی اذا ساب الناس الی الاسلام، جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے، ان کے اندر عقائد کی پختگی پیدا ہو گئی، نزل الحلال والحرام، پھر اللہ رب العزت نے احکامات کو نازل کرنا شروع کیا، حلال اور حرام کی بات شروع ہو گئی۔ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ، اور اگر اللہ رب العزت سب سے پہلے یہ نازل کر دیتے کہ تم نے شراب نہیں پینی، تو لوگ کہتے لَا نَدَعُ الْخَمْرَ، ہم شراب کو نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح۔ وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، اور اگر اللہ رب العزت پہل یہ کہہ دیتے کہ تم نے بے حیائی کے قریب نہیں جانا، تو لوگ کہتے ہم بے حیائی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حکمت و دانائی کے ذریعے اور اس انداز سے جو انسانی فطرت ہے کہ انسان کسی چیز کو یک دم نہیں چھوڑ سکتا، آہستہ آہستہ بتدریج چھوڑتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی یہی انداز اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ آپ جبریل امین علیہ السلام سے قرآنی آیات اور صورتوں کو سیکھتے، پھر صحابہ کرام کو ڈائریکٹ اس کی تعلیم دیا کرتے۔ آپ صحابہ کرام کو خود پڑھایا کرتے، جس طرح کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ صحیح البخاری میں ہے، واللہ لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بضع و سبعین سورہ، اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتوں سے زیادہ صورتیں یاد کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعلیم قرآن دیا کرتے۔ اسی طرح ابو عبد الرحمن السلمی، جن کا نام عبداللہ ابن حبیب ہے اور یہ 73 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایسی شخصیت جو امام عاصم، جن کی روایت حفظ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ابو عبد الرحمن السلمی جو ہیں یہ امام عاصم کے استاد ہیں۔ اور ان کے اساتذہ کون ہیں؟ ان کے اساتذہ میں دیکھا جائے تو سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں سے قرآن مجید پڑھا جو صحابہ کرام تھے، فَأَخْبَرُونَا أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا 10 آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهُنَّ إِلَى الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِيهِنَّ مِنَ الْعَمَلِ۔ کہ ان صحابہ کرام نے ہمیں کیا بتایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھا کرتے، پھر اگلی 10 آیات اس وقت تک نہیں سیکھتے تھے جب تک پہلی 10 آیات پہ عمل پیرا نہیں ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، ہم نے علم و عمل اکٹھا سیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم قرآن کا نرالا انداز تھا کہ آپ جہاں علم سکھاتے وہاں عمل بھی سکھایا کرتے۔ یعنی جو پڑھا اس پر عمل کرنا بھی سکھلایا ساتھ۔ صحیح بات ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كنا نحفظ العشر آیات فلا ننتقل الى ما بعدها حتى يعمل بهن، ہم 10 آیتیں سیکھتے، اگلی 10 آیات نہ سیکھتے جب تک پہلی 10 آیات پہ عمل پیرا نہ ہو جاتے۔ اور سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 9 سالوں میں سورۃ البقرہ یاد کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی یوں کہے کہ سیدنا عمر کا حافظہ نہیں تھا، آپ تو اتنے ذہین و فطین انسان تھے، کس لیے آپ نے 9 سال لگا دیے؟ آپ ساتھ ساتھ عمل کرتے تھے۔ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پہلو یہ تھا، آپ خود صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے۔ پھر دوسرا پہلو اور دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی جماعت بنا لی جو اہل قرآن کے نام سے معروف ہو گئی، انہوں نے قرآن مجید کو یاد کر لیا، پھر آپ کے پاس کوئی مسلمان ہونے کے لیے آتا، آپ ان حفاظ کرام کے حوالے کر دیتے کہ میں نے ایک جماعت تیار کر لی ہے، اب یہ جماعت آگے ایک اور نئی جماعت تیار کرے۔ تو پھر صحابہ کرام ایک دوسرے کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے، جس طرح کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ ہمارے پاس سب سے پہلے مصعب بن عمیر، عبداللہ بن ام مکتوم، یہ 2 صحابی ہمارے پاس مدینہ آ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں تو یہ دونوں صحابی مدینہ میں آ گئے۔ صحیح۔ پھر عمار اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے اور یہ ہمیں قرآن مجید سکھایا کرتے۔ صحیح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، آپ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑ دیا کہ تم نے قرآن مجید پڑھانا ہے۔ تو یہ دوسرا دور ہے۔ اس لیے امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المغازی میں لکھتے ہیں کہ انصار کے 70 نوجوانوں کو قراء کہا جاتا تھا۔ اللہ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی کو قاری کہنا، یہ اہل قرآن کا جو نام ہے یہ آج کی دور کی پیداوار ہے، یہ تو دور نبوی سے ہے۔ آج اگر ہم کسی کو قاری کہتے ہیں تو دور نبوی میں صحابہ کو قاری کہا جاتا تھا۔ بے شک، بے شک۔ تو امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 70 نوجوانوں کو اہل قرآن اور قراء کہا جاتا تھا۔ اللہ۔ اور ان سب میں سب سے بڑے قاری کون ہیں؟ صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، صحابہ میں سب سے بڑے قاری کون ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی ابی بن کعب سب سے بڑے قاری بھی ہیں، اور اللہ نے ان کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابی سے آپ سورۃ البینہ سنیں۔ اللہ۔ تو ابی بن کعب خوشی کے عالم میں رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان کا نام پوری دنیا کے خالق لے۔ بے شک۔ تو کہنے لگے اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا۔ کہا ہاں ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا۔ تو پھر سورہ بینہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح البخاری میں، استقرأ القرآن من 4، صحابہ تم 4 لوگوں سے قرآن مجید پڑھا کرو. یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم قرآن دیتے تو وہاں آپ ترغیب بھی دیتے کہ یہ اہل قرآن ہے، یہ اچھا پڑھانے والے ہیں، ان کی قرات کے اندر پختگی ہے، تم ان سے قرآن مجید پڑھا کرو. من عبداللہ ابن مسعود، سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ایک کون سی شخصیت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوشخبری دی. کیا خوشخبری دی؟ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد. جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھے جس طرح نازل ہوا ہے، اس کو چاہیے عبداللہ بن مسعود کی طرح پڑھے. یہ وہ شخصیت ہے. اسی طرح سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید پڑھو. اور سالم مولا ابی حذیفہ کون ہے؟ صحیح البخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سالم مولا ابی حذیفہ کان یؤم المہاجرین الاولین واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد قباء. سالم مولا ابی حذیفہ جو تھے وہ مسجد قباء کے امام تھے. صحیح. اور مہاجرین جو پہلے ہجرت کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام ہیں وہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے. اللہ. اور نماز پڑھنے والے بھی کوئی عام صحابہ نہیں تھے، ان میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، ابو سلمہ بھی تھے، عامر بن ربیعہ بھی تھے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یعنی کبار صحابہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے. اور سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں تو یہ آزاد کردہ غلام ہے. اللہ. یہ قرآن کی رفعت اور بلندی ہے کہ جو جڑ جاتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کر دیتے ہیں کہ آزاد کردہ غلام ہے اور کبار صحابہ کی امامت کروا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کا نام لیا، سالم مولا ابی حذیفہ کا، اور ابی بن کعب. اسی طرح فرمایا معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل جو ہیں جب آپ فتح مکہ کے موقع پر گئے تو آپ نے مدینہ میں بطور معلم اور قاری معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تھا. تو یہ وہ 4 صحابہ کرام ہیں جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے کہ صحابہ تم ان سے قرآن مجید پڑھا کرو. تو یہ وہ 2 طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے. میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ چیز کی کہ علم سکھانا ہے تو اس کے ساتھ عمل بھی سکھایا. یعنی سب سے پہلا اصول یہ ہوا. دوسرا کہ اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی وقت لگ جائے اتنا لگا کے اس کو دونوں اچھے انداز سے پڑھا جائے، اچھے انداز سے پڑھا جائے. اور اسی طرح صحابہ کرام کو آگے معمور کیا آپ نے تعلیم کے لیے، تو یعنی استاذ کو آگے اپنے شاگردوں کو معمور کرنا چاہیے قرآن مجید کی تعلیم، ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو سکے. صحیح. یعنی کہ خاص کرنا چاہیے استاذ کو. شیخ صاحب آپ نے ذکر کیا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں تقریباً حفظ کی. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے صحابہ کرام بھی موجود تھے جنہوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہو، چاہے وہ آپ سے کیا ہو یا کسی اور سے؟ ایسے صحابہ کرام بھی موجود تھے. دور نبی میں بہت سے ایسے صحابہ کرام اور صحابیات تھیں جنہوں نے قرآن مجید کی اکثر صورتوں کو حفظ کر لیا تھا. لیکن وہ صحابہ کرام جنہوں نے دور نبوی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، وہ چند صحابہ کرام تھے جن کے نام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القراء الکبار کے اندر ذکر کیے. وہ ابی بن کعب ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، ابو موسیٰ اشعری ہے، سیدنا عثمان بن عفان ہے، علی بن ابی طالب ہے، ابو دردہ اویمر بن مالک خزرجی ہیں، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. یعنی یہ وہ 7 خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دور نبوی میں ہی مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. اور اگر ہم ان کی تعداد کو دیکھیں جنہوں نے دور نبوی میں آغاز تو کر لیا لیکن مکمل نہیں قرآن مجید کر سکے تو ان کے نام بے شمار ہیں. یعنی آپ کی وفات کے بعد یا دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے مکمل کر لیا. بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مکمل کیا. ان کے اندر پھر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو خلفائے اربعہ کا نام آتا ہے، پھر ازواج مطہرات ہیں، اس طرح اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں
جنہوں نے دور نبوی کے بعد قرآن کو مکمل یاد کر لیا تھا۔ بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن حفظ کیا، تو وہ 7 ہیں۔ وہ 7 صحابہ کرام ہیں۔ اگرچہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کو 15 نام ذکر کیے ہیں، لیکن ان کے بارے میں اختلاف اتفاق نہیں ہے۔ ان 7 پہ اتفاق ہے کہ انہوں نے دور نبوی میں ہی مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا۔ صحیح۔ اور اگر صحابیات میں دیکھیں جن کے نام پہ اتفاق ہے تو وہ ورقہ بنت عبداللہ بن حارث انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی یہ وہ خوش نصیب صحابیاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی انہوں نے مکمل قرآن حفظ کر لیا۔ صحیح۔ اور آپ نے انہیں شہیدہ کا لقب دیا ہوا تھا۔ آپ فرمایا کرتے کہ آؤ شہیدہ کے گھر چلتے ہیں۔ جب سیدنا عمر کا دور آیا تو یہ اپنے غلام اور لونڈی کے ہاتھوں شہید ہو جاتی ہیں۔ تو سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا کہ آؤ شہیدہ کے گھر چلیں، تو آپ واقعی بھی شہیدہ ہوئی۔ یعنی آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا؟ نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تو واقعی بھی شہیدہ ہوئی۔ شیخ محترم، آپ نے ابھی جو گزشتہ 2 سوالوں کے جواب میں جو آپ نے گفتگو فرمائی، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کے لیے اقدام کیے، اس کی تعلیم دی، اس کو حفظ کروایا صحابہ کرام کو۔ تو اسی طرح حفاظت کا اس کی ایک جو صورت ہے وہ کتابت بھی ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو پر بھی کام کروایا صحابہ کرام سے، کتابت کے پہلو پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حفظ قرآن پہ توجہ دی وہاں اپنے کتابت قرآن پر بھی پوری توجہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کاتبین بھی مقرر کیے جو آپ کے لیے وحی لکھا کرتے، کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ تختیوں کی صورت میں آپ کے پاس لایا گیا ہو، بلکہ آپ پر تو قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا اور اس کی کوئی جگہ بھی مقرر نہیں تھی۔ آپ ازواج مطہرات کے گھر میں ہوتے وہاں نزول ہو جاتا، آپ میدان جہاد میں وہاں نزول ہوتا، مسجد نبوی میں ہے تو وہاں کچھ آیات کا نزول ہو جاتا۔ تو جو صحابی قریب ہوتے کاتب، آپ ان کو بلاتے اور قرآن مجید لکھوا دیتے۔ تو 23 سے زائد ایسے صحابہ کرام ہیں جو آپ کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ المعجم الاوسط میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا، آپ مجھے املا کروایا کرتے، آپ لکھواتے کہ قرآن کی آیات لکھو، میں لکھتا، لکھنے کے بعد آپ فرماتے اقرأہ، اس کو پڑھ کے سناؤ تم نے کیا لکھا ہے۔ صحیح۔ فقرأہ، میں اس کو پڑھتا، فإن كان فيه سقط أقامہ، اگر اس کے اندر کوئی کمی پیشی کوئی غلطی ہوتی آپ اس کو درست فرما دیتے۔ ثم اخرج به الى الناس، پھر میں ان آیات کو لے کے لوگوں کی طرف نکلتا اور لوگوں کو بتاتا کہ اللہ نے ان آیات کا نزول فرمایا۔ صحیح۔ اسی طرح جامع ترمذی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف آیات کا نزول ہوتا، تو آپ کا طریقہ مبارک کیا ہوتا؟ جب آیات کا نزول ہوتا تو آپ فرماتے ضعوا هذه الآیات فی الصورة التي یذکر فیہا کذا و کذا۔ صحیح۔ صحابہ ایسا کرو، یہ جو آیات اتری ہیں ان کو فلاں آیتوں کے بعد اور فلاں آیتوں سے پہلے فلاں صورت میں رکھ دو۔ یعنی مثال کے طور پہ اس کو صورت میں رکھ دو جس کے اندر گائے کا ذکر ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن لکھواتے وہاں اپنے قرآن کی ترتیب بھی لگوائی ہے۔ صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے اپنی طرف سے قرآنی آیات کو ترتیب دیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی روشنی میں قرآن کی ترتیب بھی لگوائی ہے۔ اگرچہ نزول قرآن کی ترتیب اور ہے اور ہمارے سامنے مصاحف میں جو ہے وہ ترتیب اور ہے، تو یہ ترتیب کسی صحابی نے بھی نہیں لگائی بلکہ اللہ کے رسول لگوا کر گئے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد اور فلاں آیات سے پہلے رکھ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی مکمل قرآن لکھا گیا، اگرچہ متفرق طور پہ تھا۔ صحیح۔ کسی کاتب وحی صحابی نے اپنے پاس لکھا تو کسی اور نے کچھ حصہ اپنے پاس رکھا، کسی نے تختی پہ لکھا، کسی نے چمڑے پہ لکھا، کسی نے کھجور کے پتے پہ لکھا، جس کے پاس جو میسر تھا اس پہ انہوں نے قرآن مجید کو لکھا۔ صحیح۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کتابت کا اہتمام کروایا، اس کے ساتھ ترتیب کا بھی ترتیب بھی آپ نے لگوائی۔ صحیح۔
اور یعنی اللہ کے رسول کے دور میں مکمل قرآن مجید کتابت کی صورت میں کتابت بھی محفوظ کر لیا گیا تھا. محفوظ بھی کیا، لیکن متفرق طور پہ تھا. صحیح، جو بعد یعنی میں ایک صحیح جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا، مختلف صحابہ کے پاس لکھا ہوا مکمل قرآن مجید مکمل موجود تھا. قرآن مجید متفرق طور پہ، یعنی کاتب وحی اگر زیادہ ہیں، 23 سے بھی زیادہ ہیں، تو ہر ایک نے جو لکھا اسے اپنے پاس محفوظ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل قرآن لکھوا کر گئے. شیخ محترم، آپ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل قرآن مجید کتابت کی صورت میں محفوظ کر لیا گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں قرأت بھی موجود ہوں گی. تو جو قرأت کا نزول ہے اس کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا؟ مکہ میں جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا اس میں کون سی قرأت تھی، اور مدینہ میں جو نازل ہوا اس میں کون سی قرأت تھی؟ اس بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی جو دور ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، کہ آپ نے 13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری ہے، اور وہاں آپ کے سامنے جو مخاطبین ہیں وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو اس وقت اللہ رب العزت نے ابتدا میں جو قرآن نازل کیا، جو انداز، جو لب و لہجہ، جو طریقہ تھا، وہ قبیلہ قریش کے بالکل مطابق تھا. ٹھیک ہے. پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم كان عند ضاعت بنی غفار فأتاه جبریل علیہ السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے تالاب کے پاس تھے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے. ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف، اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امت کو ایک طریقے پہ پڑھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد قرات کے لیے گزارش کی، تو اللہ نے پھر گویا 7 احرف میں 7 طریقوں پہ قرآن مجید کو نازل کر دیا. یہاں حدیث کے جو الفاظ ہیں بنی غفار، یہ بنی غفار جو ہے یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں. صحیح. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک ہی انداز تھا، مدینہ میں آ کے تعدد قرات اللہ نے اور انداز سے بھی قرآن مجید نازل کر دیا، کیونکہ مختلف لوگ پھر مسلمان ہونے کے لیے مختلف قبائل، مختلف زبانوں کے لوگوں کے لوگ شامل ایسا ہی تھا. کیونکہ مکہ میں صرف قبیلہ قریش ہے اور بہت کم لوگ تھے باہر سے تھے، زیادہ تو قبیلہ قریش ہی تھا. لیکن مدینہ میں جب آئے تو آپ کے پاس مختلف وفود کی شکل میں لوگ آئے اور آ کے مسلمان ہوئے. تو پھر ہر ایک قبیلے کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں پھر قرآن مجید کو نازل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تعدد قرات کا نزول ہوتا ہے تو صحابہ کرام نے پھر آپ سے مختلف انداز میں قرآن مجید کو سیکھا. کسی نے ایک انداز سے سیکھا، کسی نے 2 انداز سے سیکھا، کسی نے اس سے زیادہ انداز سے سیکھا. اور کہیں بھی صحابہ کرام میں کہیں اختلاف نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس اختلاف کا سد باب کیا. جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے صحیح بخاری میں، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت ہشام بن حکیم بن حزام فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، اور یہ اللہ کے رسول کے دور کی بات ہو رہی ہے، اور ہشام بن حکیم جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں. میں نے کیا سنا؟ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا کہ وہ بہت سے ایسے انداز میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں کہ وہ انداز اللہ کے رسول نے مجھے نہیں سکھایا. میں نے انتظار کیا کہ نماز مکمل کر لیں، تو نماز جب انہوں نے پڑھ لی تو میں ان کو لیا اور اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو گیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول انی سمعت هذا یقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنیها. اللہ کے رسول یہ ایسے انداز میں قرآن کو پڑھ رہا ہے، یہ انداز آپ نے مجھے نہیں سکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہشام کو چھوڑو جو تم نے پکڑا ہوا ہے. جب چھوڑ دیا کہا اقرأ یا ہشام، ہشام پڑھو تم کیسے قرآن کو پڑھتے ہو. تو سیدنا عمر کیا کہتے ہیں فقرأ القراءة التي سمعتها، انہوں نے اسی انداز سے قرآن کو پڑھا جو انداز میں نے سنا تھا. ہشام بن حکیم نے چینج نہیں کیا، وہی انداز رکھا جو میں پہلے سن کے آیا تھا. جب انہوں نے قرآن سنایا، سورہ فرقان کی تلاوت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا انزلت، قرآن یوں ہی نازل ہوا ہے. پھر فرمایا اقرأ یا عمر، عمر تم بھی پڑھ کے سناؤ تم کس طرح قرآن پڑھتے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
فقرأت القراءة التي اقرأنی، میں نے اس طرح قرأت کی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہکذا انزلت، قرآن یوں ہی نازل ہوا ہے۔ پھر آپ نے ساتھ وضاحت دے دی ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، قرآن کو اللہ نے مختلف انداز میں نازل کیا ہے، جو انداز آسان لگے اس پہ قرآن مجید کو پڑھ لیا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن مجید کے مختلف انداز سکھلائے، وہاں آپ اس بات کا بھی خیال رکھا کرتے کہ کہیں صحابہ کرام میں لا علمی کی بنا پہ کئی اختلاف ہو جائے، آپ اس اختلاف کو ختم کیا کرتے اور وضاحت دیا کرتے ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، صحابہ اللہ نے قرآن کو مختلف انداز میں نازل کیا ہے، جس انداز میں پڑھو گے اللہ کی مراد کو پہنچ جاؤ گے، جس انداز میں پڑھو گے وہ قرآن ہی ہوگا، وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین کو نازل کیا ہے، وہاں ملک یوم الدین کو بھی نازل کیا ہے۔ جس طرح مالک یوم الدین قرآن ہے، اسی طرح ملک یوم الدین بھی قرآن ہے۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ تو ناظرین کرام، اگرچہ بہت سے سوالات ہوتے ہیں ایک طالب علم کے ذہن میں یا ایک سننے والے کے ذہن میں، جب ایک وہ علمی کسی گفتگو کو سنتا ہے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ کے پروگرام میں ان سوالات پر بھی روشنی ڈالیں گے اور قاری صاحب سے پوچھیں گے ان سوالات کے بارے میں۔ لیکن آج کا جو وقت ہے پروگرام کا وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔